اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حیدر میرزمان ڈریم ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے پھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ فراڈز کئی شکلیں اختیار کر گئے ہمارے یہاں، کئی قسم کے فراڈز ہو گئے ہیں، کئی قسم کے ایسے فراڈز ہیں جو لیگل فراڈز بن گئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کام بندہ انلیگل کرتا ہے، ایک کام ایسا شروع ہو گیا ہے کہ لیگل کام ہے لیکن انتہائی بڑے درجے کا ایک فراڈ ہی ہے وہ بھی، لیکن ہے لیگل۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے نامی گرامی سیلیبریٹی کا نام اچھالا گیا مارکیٹ میں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں تھی ہوئی۔ ان کا صرف اس ایف آئی آر میں ایک ذکر آیا تھا جس کو لوگوں نے پورٹرے کیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ کسی بڑے بڑے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں، آپ کو تھرو مارکیٹنگ موسٹلی پتہ چلتا ہے، بل بورڈز، سوشل میڈیا ایڈز، ان کے تھرو کہ جناب یہ کوئی نئی پروڈکٹ آ رہی ہے۔ اب اس پروڈکٹ کو برانڈنگ کرنے کے لیے جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں وہ ان کو ایک ہائر کرتی ہیں، ایکٹرز ہائر کرتی ہیں، سیلیبریٹیز ہائر کرتی ہیں، کرکٹرز ہائر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک اتھارٹی، ایک لوگوں میں ایک نام پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی تگڑا گروپ ہے، یہ کوئی بڑے اچھے گروپ ہے، ان کے ساتھ فلانا ایکٹر، فلانی سیلیبریٹی یا فلاں بندہ جڑا ہوا ہے۔ معاملہ ایف آئی آر میں یہی ہوا تھا کہ بندے نے کہا کہ میں نے جناب شاہد افریدی صاحب کو دیکھتے ہوئے فلاں پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی، اور اب وہ بندہ بھاگ گیا یا اس نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا، میرے پیسے مجھے دلائے جائیں۔ اب وہ ایف آئی آر اس بندے کے خلاف کاٹی گئی۔ اس میں بات ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ فراڈ تو چلو ہوا ہی ہوا، لیکن جو لوگ بڑے بڑے ایکٹرز کو، سیلیبریٹیز کو، گلیمر کو دیکھ کے انویسٹ کر بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ایک لفظ ہماری میں بہت مشہور ہے، پرانا مشہور ہے، مشتری ہوشیار باش۔ جو خریدار ہے وہ اپنی خوش و آواز سے ہوشیار ہو کے سمجھ بوجھ رکھ کے کوئی انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ کل کو جب بات آتی ہے کہ آپ نے تو اپنی مرضی سے پیسے دیے تھے، آپ نے اپنی مرضی سے انویسٹمنٹ کی تھی، یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے غور کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے خود دھیان سے انویسٹ کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے جو بڑے بڑے گروپس ہیں، جب وہ اس طرح کے ایکٹرز کو، سیلیبریٹیز کو ہائر کرتے ہیں، تو سیلیبریٹیز کا بھی کام ہے کہ وہ ان چیز کی ویریفیکیشن کریں کہ کیا یہ گروپ اتھینٹک ہے بھی یا نہیں۔ صرف چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر آپ ایسے بندوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ہوتے فراڈسٹر ہیں، لیکن فرنٹ پہ آپ کو رکھ کے تو لوگوں سے پیسہ لوٹا جاتا ہے۔ لیکن اس میں چیز ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کا کام ہے وہ دیکھیں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اس لیے تو آپ ایڈز میں آتے ہیں، امپریشن ڈلتا ہے، اتھارٹی بنتی ہے، ایک نام بنتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا کہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی بات کو سنتے ہوئے کوئی کسی چیز میں انویسٹ کر رہا ہے، تو اس کے گناہگار، اس کے جواب دہ آپ بھی اتنے ہی ہیں، اتنی آپ کی بھی ہوگی پکڑ۔ تو اس چیز کا خدا را جو آپ ہیں دھیان رکھیں کہ کیا میں جس پروجیکٹ کے ساتھ جڑنے جا رہا ہوں کیا وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے، ان کا پاسٹ کیا ہے۔ چلیں آفیشیل پیپر نہ دکھائیں، وہ سب کی ایک اپنی ہوتی ہے اس میں، لیکن آپ لوگوں کا کام ہے کہ منیمم اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں۔ کوئی 35 لاکھ دے رہا ہوگا، کوئی 50 لاکھ دے رہا ہوگا ایڈ کا، کوئی کروڑ دے رہا ہوگا، کوئی 5 کروڑ دے رہا ہوگا، کوئی پیسے 10 کروڑ دے رہا ہوگا، لیکن اس چیز کو خدا را آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اور اگلی بات آ جاتی ہے جو کلائنٹ اینڈ یوزر ہے، اس کا کام ہے اپنی نالج کو، اپنے جو سوچ ہے، اپنی ریسرچ ہے، اس کو ہائی رکھے۔ چند روپوں کی خاطر لالچوں میں آ کے اس میں نہیں بندے کو ڈلنا چاہیے، اور اس میں چیز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔
جب تک آپ خود اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے، خود چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ سمجھتے شاید اس سیلیبریٹی نے بھی کوئی پلاٹ لیا ہوگا یا اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوگی یا وہ شاید ڈیل اس نے آپ کو کرنا، ایسا کوئی بات نہیں. ڈیل تو ڈیلر ہی کرے گا آپ کو آگے آگے، وہ کمپنی کرے گی، وہ برانڈ کرے گا، لیکن صرف انفلوئنس، اتھارٹی، برانڈنگ، نام، وہ چیز آپ کو صرف لے دے جائے گی کہ یہ جناب کوئی بہت بڑے جناب سٹار آ گئے، شعیب اختر صاحب آ گئے، شاہد افریدی صاحب آ گئے، شاہ رخ خان آ گئے، مایوس سعید آ گئے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسا نہیں. آپ نے خود اس چیز پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ صورتحال کیسے ہے، کیا مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مشورہ لے لیں. دیکھیں مشورے کے بھی آج کل مجھے جتنا لگتا ہے کوئی پیسے نہیں لیتا ہوگا، مشورہ فری آف کاسٹ ہے. لیکن جو بندے اس چیز کو سمجھتے ہیں 2-3 لوگوں سے مشورہ لیں، پھر اپنے جو فیصلہ کرنا وہ کریں. مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی مزے کی ویڈیوز آتی رہیں گی. میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں. ان شاء اللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.